الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام، وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام، اب احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے انسانی رویے، قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی رویوں کا بیان۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رویوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں جو کمی کجی ہے اس کو دور کر کے شریعت کے تابع ہو کر شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید
فرقان حمید، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر مختلف کتابیں، مختلف صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کا موضوع حضرت انسان ہے، جس میں انسان کی رشد و ہدایت کا بھی ذکر ہے، انسان کے احوال و افعال کا بھی ذکر ہے، انسانی رویوں کا بھی ذکر ہے، اقوام عالم کے عروج و زوال کا بھی ذکر ہے، اور آئندہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، اس سب کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے ہی انسانی رویوں کی کچھ حقیقتوں کا ذکر فرمایا۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جس کا سورہ اسراء آیت نمبر 11 میں ذکر ہوا، وہ یہ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان جس طرح بھلائی کی دعا مانگتا ہے، ایسے ہی وہ برائی کی بھی دعا مانگ لیتا ہے، اور اس کا یہ رویہ فرمایا کان الانسان عجولا، جلد بازی پر مبنی ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے۔ انسانی رویوں میں سے ایک رویہ اس کی جلد بازی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے ہی دوسرے مقام پر اس کا یوں ذکر ہوا خلق الانسان من عجل، انسان کی تخلیق ہی جلد بازی سے ہے، وہ اپنی پیدائش سے ہی جلد باز ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس امر کی حقیقت کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے امت تک یوں پہنچایا العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان او کما قال، معاملات میں غور و فکر اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ جلدی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارا مقامی زبان کا محاورہ بھی ہے، عربی کا محاورہ بھی ہے، دیگر زبانوں کے اندر بھی، کہ جلدی کرنا شیطانی عمل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والے انسان جلدی کے معاملے میں، جلد بازی کے معاملے میں مختلف درجوں پر ہوتے ہیں۔ کچھ تو اتنے جلد باز ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر غور و فکر کرنا ان کی عادت سے دور ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، چاہے دینی ہے یا دنیاوی، بس جلد بازی سے کام لینا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہلکا پھلکا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی جلد بازی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اگرچہ پہلے درجے کے لوگوں سے کچھ کم ہوتا ہے۔ اور تیسرے کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جلد بازی کا کم ہوتا ہے، لیکن پایا جاتا ہے۔
قرآن مجید نے انسان کا عمومی رویہ بیان کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ لیکن ان امور کے اندر اگر، ان درجات کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو کم از کم جو تیسرے درجے پر ہیں، جو معاملات میں زیادہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے، بہرحال وہ پہلے 2 درجے کے لوگوں سے بہتر ہے۔ اور وہ جن امور میں جلدی کرتے ہیں، آہستہ 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 غور و فکر کر کے ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے رویے پر غور و فکر کرنا ہے، کہیں ہم پہلے درجے کے لوگ تو نہیں، یا دوسرے کے تو نہیں، یا تیسرے کے، الغرض جس درجے میں بھی ہوں، اگر پہلے کے ہیں تو پھر تو یہ تو انتہائی نقصان والی بات ہے کہ کوئی بھی کام غور و فکر کیے بغیر، نتیجے کی فکر کیے بغیر کر گزرنا ہے، بعد میں الٹا وہ گلے پڑ جائے۔ یا دوسرے کے یہاں چلیں کچھ غور و فکر بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ کاموں کے اندر جلد بازی سے ہی کام لیتے ہیں، یہ بھی غلط رویہ ہے۔ تو اس جلد بازی کو غور و فکر کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اپنے اس رویے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے یہ جو ذکر فرمایا، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اس پہلو کو ذکر کرنے کے بعد انسان کے اس رویے کا ذکر کیا ہے کہ انسان جس طرح آپ نے نہیں، یا اللہ مجھے مالدار بنا دے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ خیر کی دعا ہے۔ مجھے نیک اولاد عطا فرما، میں ان کی اچھی تربیت کروں، میرے بعد وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ خیر کی دعا ہے۔ مجھے اچھے دوست عطا فرما تاکہ ان کی صحبت مجھے نیکی کی طرف لے کے جائے، یہ خیر کی دعا ہے۔ اچھی زوجہ عطا فرما تاکہ وہ میرے لیے دنیا و آخرت کے اندر بہتری کا باعث بنے، خیر کی دعا ہے۔ اچھا کاروبار، تو یہ خیر کی دعا ہے، لیکن انسان اس خیر کی دعا کے ساتھ ساتھ کبھی شر کی دعا بھی مانگ لیتا ہے، جسے ہم اپنے عرف میں بد دعا کہتے ہیں۔ بچے سے کوئی غلط کام ہو گیا، وہ تیرا بیڑا غرق ہو گئے، ماں باپ صلواتیں سناتے ہیں، بیماری پوی، تیرا ککھ نہ رہے، غرق ہو جائیں، ستا پیا اٹھے ہی نہ، یہ ہمارے معمولات کے اندر چیزیں شامل ہیں، حقیقت ہے یہ۔ اور آپ آئے روز یقیناً کسی نہ کسی کی زبان سے، منہ سے یہ کلمات سنتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہیں۔ یہ ہے شر کی دعا۔ ہم کسے بد دعا دے رہے ہیں؟ اپنی اسی اولاد کو جس کو ہم نے اتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگا۔ ہم کس کے بیڑا غرق ہونے کی دعا کر رہے ہیں؟ کس کی تباہی مانگ رہے ہیں؟ کس کی نسل کی بربادی مانگ رہے ہیں؟ خود اپنی کی دو۔ تو یہاں قرآن نے فرمایا کہ انسان جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اسی طرح شر کی بھی دعا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ویسے حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف دعا نہ کرو، اپنے خلاف دعا نہ کرو، اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ آدمی تنگ آ کر، اے زندگی نہ ہو تو موت چنگی ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے، آدمی تنگ آ کر اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، بجائے اس کے کہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کا طلبگار رہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ اپنی ہی موت کے بارے میں ایسے کلمات زبان سے نکالتا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف دعا نہ مانگو، اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔
لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو. لا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو. لا توافقوا من اللہ ساعة فیہا اجابہ فیستجیب لکم او کما قال. فرمایا ایسا نہ ہو جس گھڑی تم اپنی زبان سے یہ کلمات نکال رہے ہو، جس گھڑی تم اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہو، اپنی اولاد کو دے رہے ہو، اہل خانہ کو دے رہے ہو، اپنے مال کے بارے میں بد دعائیں کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی اجابت کی ہو اور تمہاری وہ بد دعا تمہارے خلاف، اولاد کے خلاف، مال کے خلاف قبول ہو جائے اور تمہارا واقعی ککھ نہ بچے، تمہارا واقعی بیڑا غرق ہو جائے. تم خود ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھو، ایسا مت کرو. اور ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ جلد باز ہے. کان الانسان عجولا، جلد بازی میں اسے یہ پتہ نہیں چل رہا میں نے زبان سے کیا نکالنا ہے کیا نہیں نکالنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو اس رویے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ فرماتے ہیں اسلم الدعوات یا ذکر و تلق الاختیار بالسؤال. آدمی کو چاہیے یہ کہ دعا مانگے ہی نہ، اپنی زبان سے دعائیہ کلمات نکالے ہی نہ. پھر کیا کرے؟ فرمایا بس ذکر کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، رب کو یاد کرتا رہے، دعا نہ مانگے. کیوں؟ فرمایا آدمی کو پتہ ہی نہیں میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، کیا چیز بھلی ہے کیا بھلی نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسے تو اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے. اس کا مالک حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. اس کے ذکر میں لگا رہے، جو اس کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرماتا جائے گا. اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من شغلہ ذکری عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین. فرمایا جس بندے کو میرے ذکر نے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے، مجھ سے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں سوال کرنے والوں کو جو دیتا ہوں اس سے افضل اسے عطا فرماؤں گا. تو فرمایا بس اس کا ذکر کرتے رہو، جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے افضل عطا فرمائے گا. تو اسی کے ضمن میں، اسی آیت کے ضمن میں اس بات کو نقل کرتے ہیں. بندے کو پتہ نہیں ہے وہ کیا مانگ رہا ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا نہیں، تو جلدی نہ کرے، رب کے ذکر کے اندر مشغول رہے. وہ خود ہی اس کی ضرورت اور اس کے حق میں جو بہتر ہے اس کے لیے اسے مقدر فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس وصف کا ذکر کیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. امور دینیہ ہوں یا امور دنیاویہ ہوں، ہم ہر جگہ جلد بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئیوں کو نماز پڑھنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ارکان بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتے، اتنی جلدی ہے کہ وضو بھی صحیح طرح نہیں کرتے، اعضاء خشک ہیں، جلدی جلدی منہ پہ 2 چھینٹے مارے بھاگے دوڑے، قرات بھی صحیح نہیں ہے، بس 2 ٹھونگے مارے نکل پڑے. تکبیر تحریمہ کو پانے کی جلدی ہوتی ہے اس قدر کے وضو کیا، مسجد کے آداب کو پس پش ڈالتے ہوئے بھاگ بھاگ کر ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر اطمینان سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، بھاگنے سے منع کیا گیا ہے. روزہ کھولنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے، بس بیٹھے ہیں جیسے ہی الارم بجے، اب کسی نے مذاق کے اندر ہی کہیں کوئی پٹاخہ چھوڑ دیا، روزہ افطار کر دیتے. حج کی ادائیگی کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جس طرح واجبات کو پورا کرنے کا حق تھا
ان کا خیال ہی نہیں رکھتے. تو امور دینیہ ہوں وہاں بھی ہمیں جلدی ہے. قرآن مجید کی تلاوت حفاظ کو دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے حفاظ ملیں گے جو کم از کم اصول کے مطابق تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ورنہ اکثر آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے ملیں گے. اور رمضان شریف کے اندر تو سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 1 سے 1.5 منٹ کے اندر 2 تراویح ادا کی جا رہی. نہ پڑھانے والے کو خوف خدا ہے نہ پڑھنے والے. اور اس کی باقاعدہ شوٹنگ کر کے پھر سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ خوف خدا نماز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اطمینان سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو بھی اپنی اجرت کا شکار کر کے اپنے لیے بجائے اس کے کہ نیکی کا باعث بناتے گناہ اور اپنے کھاتے کے اندر وہ اپنے منہ پر ماری جانے والی نمازوں میں شامل کر دیتے. تو ہر معاملے میں ہمیں جلدی کی پڑی ہوئی ہے. اتنی جلدی کہ سوچنا نہیں ہے. اور یہی حال ہمارا دنیاوی امور کا بھی ہے. ہماری صلاحیت کیا ہے، ہم کون سا کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اچھا جو میسر آئے کر لیتے ہیں. اچھا کچھ تو مل رہا ہے نا، چاہے ہم اس کی ہون اور رکھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، کوئی پتہ نہیں. اب اگلے کا نقصان ہو جائے تو پتہ نہیں تھا، خود کو بہانے تراشیں گے، اس کی بات سننے کی بجائے الٹا اسی کو الزام وار ٹھہرائیں گے. ہمارے دنیاوی امور دینی امور ایسے ہی عجلت کا شکار ہے، جلدی کا شکار ہے. آپ روڈ کے اوپر چل کے دیکھیں، ہر گاڑی والے کو اتنی جلدی ہے کہ میں اگلے سے آگے نکل جاؤں، اور یہی جلدی اکثر حادثات کا باعث بھی بنتی ہے. کوئی ٹریفک قوانین کا لحاظ کیے ہی نہیں جاتا، ہر بندہ جلدی میں ہے. کسی شعبے کو اختیار کرنے کو دیکھ لیں، وہاں بھی جلدی. ملازمت کو اختیار کرنے میں بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں، ذمہ داری نبھا سکے گا نہیں، اسے اختیار کرنے کی جلدی ہے. رشتوں میں جلدی، کسی لڑکے کا رشتہ آیا، اچھا جی کاروبار سیٹ ہے، دینی اعتبار سے کیسا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، خوف خدا ہے کہ نہیں، شریعت کا پاس ہے کہ نہیں، نماز روزے کی پابندی ہے کہ نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد پورا کرنے والا ہے کہ نہیں، کوئی مطلب نہیں. اچھا جی سیٹ ہے، ٹھیک ہے شادی کر دیں، کوئی کسی چیز سے غرض نہیں، جلدی پڑی ہوئی ہے ہر معاملے کے اندر جلدی. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے اندر بھی چیز کو دیکھا جائے، مرد کے اندر بھی، اور وہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے دین. فرمایا عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے. تو فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کرو. تو دیندار سے نکاح کرنے کا حکم دیا. جمال بھی پیچھے گیا، مال بھی پیچھے گیا، حسب و نسب بھی پیچھے گیا. ان کی شریعت کی نظر میں اہمیت نہیں، جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے دین. آج ہم نے اپنی عجلت کے اندر، جلد بازی کے اندر اپنی پسند کا معیار کسے رکھا؟ مال کو، حسب نسب کو. ہمارا معیار انتخاب کیا ہے؟ سٹیٹس، کون کس سٹیٹس پر ہے، مالداری کتنی ہے، کاروبار کتنا ہے، ملازمت عہدہ کتنا بڑا ہے، اوپر سے کتنے آ جاتے ہیں، نیچے سے کتنے آتے ہیں، بس یہی فکر ہے. تو جو اصل چیز تھی وہ ہم نے سرے سے اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے. تو انتخاب رشتہ کے اندر بھی عجلت کا شکار ہے. اسی طرح
ہمارے گھریلو معاملات ہوں، کسی ملازم کو رکھنا ہے، وہاں بھی اجرت کا شکار۔ کوئی بھی کام کرنے والی مل گئی، کام کرنے والا مل گیا، لوگ تحقیق بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ ماشاء اللہ، ایک 10,000 ہمارا مل رہا ہے، دوسرا 7 پہ مانتا ہے، تیسرا 5 پہ، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 5 والا کل کو ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کرے گا، تم آ جاؤ، اور ہاتھ ہوتے بھی ہیں۔ اخبارات کی زینت کتنی خبریں بنتی ہیں، ساری تو وہاں تک پہنچتی بھی نہیں۔ گھر کی ملازمہ سے مل کے جناب اتنے لوگوں نے گھر کے اندر ڈکیتی کر دی، پیسے بھی لے گئے، زیورات بھی لے گئے، قیمتی چیزیں بھی لے گئے۔ تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ جلدی کا، عجلت کا۔ ہمارا وہ رویہ جو قرآن نے فرمایا کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، تو جلد بازی کے اندر ہم ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جو فیصلے خود ہمارے مستقبل کے اندر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور یہی جلد بازی جو ہے انسان کو کسی ایک جگہ رکنے نہیں دیتی۔ قرآن مجید نے کتنی مثالیں بیان کی، قوم موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، کیسے عجیب لوگ تھے وہ بھی۔ اللہ سے من و سلوہ طلب کیا، ملنے لگا، بیٹھے بٹھائے سب کچھ اوپر سے اتر رہا ہے، کھاتے رہے۔ لباس طلب کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے لباس آ جاتا ہے، نہ دھونے کی فکر اور نہ پکانے کی فکر، بس کھانا ہے، پہننا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن کیسی جلد باز قوم ہے، بالآخر کہتے ہیں نہیں جی، ہم اس کھانے پکانے سے، یہ جو پکا پکایا جاتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں، ہمیں تو سبزیاں دی جائیں، ہمارے لیے ساگ ہو، ہمارے لیے دالیں ہوں، ہمارے لیے یہ ہو وہ ہو۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہم نے بیان کیا۔ تو یہ رویہ قوموں کے اندر چلتا آ رہا ہے، اس قوم کے اندر، ہمارے اندر، ہر معاشرے کے اندر یہ رویہ رہا ہے۔ لیکن اس رویے کو مزید بڑھاوا دینے کی بجائے ختم کرنے کی بھی تو ضرورت ہے، بہتر چیز کی طرف لے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن وقاف والمنافق وثاب، مومن جو ہوتا ہے غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، مومن کا رویہ جلد بازی نہیں ہوتا، جلد بازی منافقانہ رویہ ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جلد بازی سے ایک اور چیز ذہن میں آئی، آپ شادی بیاہ کے موقع پہ بالخصوص میرج ہال کے اندر ماحول دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے مہذب لوگ جو خود کو تہذیب کا ٹہنے خاں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو مہذب بندہ ہی کوئی نہیں، وہاں حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اور جو کھانے کا حال اور بے حرمتی وہاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور لوگ اس قدر عجلت کا شکار ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسرا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے پہلے لے لے گا تو کیا ہوگا۔ صحابہ کرام تو حالت جنگ میں بھی ایثار کرتے ہیں، اور ہم حالت امن کے، حالت خوشی میں بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، میرا اخلاقی رویہ ہے۔ اور پھر کرتے کیا ہیں، پلیٹیں اس قدر بھر لینی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کھا بھی نہیں سکتے، اور بعد میں ہوتا کیا ہے، وہی پڑا پڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے متاثر ہونے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، کسی شعبدہ باز کو دیکھا، اس نے کوئی شعبدہ بازی دکھائی، فوری متاثر ہو گئے۔ آج کل شعبدہ باز بھی زیادہ پیر بنے ہوئے ہیں، تو جس کی شعبدہ بازی کو دیکھا بس اسی کے پیچھے لگ گئے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، کس کے پاس پہنچا ہوا ہے، شریعت کے پاس تو نہیں پہنچا ہوا، کسی اور کے پاس ہی پہنچا ہوا ہے، اور ہم بھی اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو جہاں وہ پہنچا ہے ہمیں بھی وہی پہنچائے گا۔ ایسا بندہ رب کے پاس تھوڑی پہنچاتا ہے، اس کی معرفت تھوڑی دیتا ہے۔ کراچی کے ایک تاجر صاحب ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی متاثر ہونے کے میں جو ہم جلدی کرتے ہیں۔
ان کی دکان پہ اسی طرح ایک شوبدہ باز شخص آ کے سامنے بیٹھ گیا. اس دکاندار نے پوچھا ہاں بابا کیوں بیٹھے ہو, کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے, بس بابا دل دیکھتا ہے. تھوڑی دیر گزری, بابا تمہارے کپڑے مانگے, کپڑے دو گے؟ کہا میرے کپڑے پرانے ہیں, میلے کچیلے ہیں, میں تمہیں نیا سوٹ دیتا ہوں, لے لو. نہیں نہیں, بابا دل دیکھتا ہے. بابا تمہارے جوتے مانگے, جوتے دو گے؟ میرے پرانے میں نئے لے دیتا ہوں, نئے لے لو. نہیں نہیں, بس بابا دل دیکھتا ہے. تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں بابا مانگے تو دو گے؟ اس نے نکال کے دے دیے, الٹ پلٹ کیے, پھر واپس کر دیے. بابا دل دیکھتا ہے. تمہاری تجوری میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں بابا مانگے تو دو گے؟ یہ سچا واقعہ ہے. وہ متاثر ہو چکا تھا کہ چلیں میں نے جو چیز دی ہے بابے نے نہیں لی تو تجوری کے پیسے بھی بابا واپس کر دے گا. جو کچھ تجوری میں تھا سارا بابے نے رومال بچھایا, وہ لاکھوں روپے لا کے اوپر ڈال دیے. اب بابا جی کا اگلا جملہ, اگر بابا یہ سارے پیسے لے جائے تو تمہیں دکھ تو نہیں ہوگا؟ بابا دل دیکھتا ہے. کہا بابا اوپر سے لگا ہوا ہے, اس نے باقی ہر چیز مجھے واپس کر دی تو یہ بھی واپس کر دے گا. اس نے کہا نہیں نہیں, ان لوگوں کے پاس تو یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں, وقتی طور پہ بندے کے ذہن کو معاف کر دینے کی قوت ہوتی ہے. ایسے ہی ہوا, وہاں ملازم بھی موجود ہے, بڑی دکان تھی, وہ دیکھ رہے کہ مالک کر کیا رہا ہے. سارے پیسے ڈالے, بابے نے رومال باندھا. اچھا بابا دل دیکھتا ہے, یہ گردان کرتے ہوئے وہ پوٹلی اٹھائی اور وہاں سے چل دیا. 2-4 منٹ گزرے, اب وہ اس کے اثر سے باہر آیا, اب پیٹنے لگا, وہ مجھے لوٹ کر لے کر چلا گیا ہے, جلدی جلدی بھاگو اسے پکڑو. اتنی دیر میں وہ رفو چکر ہو گیا, غائب ہو گیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی سے متاثر ہونے میں بھی اتنی جلدی کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا کر جائے گا, کیا کر رہا ہے, کیا کر سکتا ہے. یہ ہمارا انسانی وہ رویہ ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا جلد باز ہے, وہ معاملات میں بڑی جلدی کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ دوسری جانب اس پہلو کی طرف اشارہ فرمایا کہ مومن غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے, جبکہ منافق جلد بازی سے کام لیتا ہے. اور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت فرمائی. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس نصیحت کو نقل فرمایا. آپ نے فرمایا کل عمل تریدون ان تعملوا فقفوا له ساعہ, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غور و فکر ضرور کر لینا, کام کرنے کی جلدی مت کرنا, پہلے اچھی طرح سوچو بچار کر لینا, غور و فکر کر لینا. فَإِنِّي لَوْ وَقَفْتُ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي, کیونکہ اگر جنت میں میں نے اس وقت غور و فکر کیا ہوا ہوتا تو جو کام مجھ سے ہوا وہ کام نہ ہوتا. لیکن وہ تقدیر الہی میں مقدر تھا. یہاں اس بات کو نقل کرنے کا مقصد آپ کی اس نصیحت کو آپ تک پہنچانا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ ضرور لینا. یہ ہمارا مقولہ بھی ہے, پہلے تولو پھر بولو. تو کوئی بات کرنی ہو, کوئی کام کرنا ہو, پہلے اچھی طرح سوچا جائے, غور و فکر کیا جائے, تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے, پھر ایکٹ کیا جائے, عمل کیا جائے, تو اپنی تمام تر تدبیریں انسان کو مکمل کرنی چاہیے. عجلت اور جلدی سے باز رہنا چاہیے. اور ایک عربی یہ کہتے ہیں, عرب کے ایک دیہاتی, ایاکم والعجلہ, ہمیشہ جلدی سے بچو, کیونکہ اہل عرب ندامتوں کی ماں جلدی کو کہتے ہیں, شرمندگی کی ماں. جلدی جو ہوتی ہے شرمندگی کی ماں ہوتی ہے. ہم اپنے کتنے ہی فیصلے دیکھ لیں جلدی کی وجہ سے, بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت طلاقوں کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے کہ انسان اگر سن لے تو وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں. اس قدر تعداد بڑھ چکی ہے.
2017-18 کی رپورٹ جو صرف ڈویژن گوجرانوالہ کی تھی، اس رپورٹ کے مطابق اس ایک سال کے اندر 38,000 کیس جو عدالتوں میں تھے وہ طلاق اور خلا کے تھے۔ یہ ایک ڈویژن کی ہے تعداد۔ اندازہ کریں کہ پورے ملک کے اندر یا عالم اسلام کے اندر کتنی زیادہ تعداد ہوگی، اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ میں نے شروع میں کہا، رشتہ کرنے کی جلدی، پھر توڑنے کی جلدی۔ ہمیں کرنے کی بھی جلدی ہے، ہم دیکھتے نہیں، جب دین کو نہیں دیکھیں گے پھر نقصان ہوگا، جب مال کو دیکھیں گے تو مال میں تو اپنا رزلٹ دینا ہوتا ہے، نتائج سامنے آتے ہیں، تو جلدی ہی جلدی ہے۔ تو اس معاملے میں اتنی جلدی ہے، اور پھر اس قدر جہالت عام ہو چکی ہے کہ غصے کے اندر لو جی، جب بھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل جو اب تک مجھ سے پوچھے گئے ہیں وہ طلاق کے، اور ہوتا کیا ہے؟ جی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حل کیا ہے؟ اب حل یہی ہے کہ ڈوب مرو۔ وہ حل جو تھا شریعت نے اس کے لیے سٹیپ بیان کیے ہوں، وہ تو تم نے کراس کر دیے، اب کیا حل ہے؟ اب جس طرف تم جانا چاہتے ہو وہ حرام کاری ہے، وہ حل نہیں ہے۔ حلت کا معاملہ اب بارڈر لائن تم کراس کر چکے ہو۔ وہ غصے کے اندر تم نے جلدی کرتے ہوئے زبان سے اور کلمہ کوئی نہیں نکل سکتا، زبان صرف یہ طلاق 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 کی گردانی اپنی لفظوں کے اندر اسے پھیلا سکتی ہے اور باہر پھینک سکتی ہے، اور کلمات بھی تو زبان سے نکل سکتے ہیں، کوئی حل نہیں ہوتا، پھر چلے آتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت نے اس کے اندر بھی مخصوص سٹیپ رکھے ہوئے ہیں، طلاق کے احکام قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ طلاق کا معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اگر حالات ایسے ہوں طلاق دی جا سکتی ہے کہ جب آپ کا میل جول ممکن نہ ہو، لیکن اس کا ایک شرعی طریقہ بھی ہے، وہاں جلدی سے کام نہ لیا جائے، عجلت سے کام نہ لیا جائے، اس کے باقاعدہ سٹیپ بیان کیے گئے، بالآخر دینی ہو، کوئی اور حل نہیں نکل رہا، صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے، عورت کی عدت گزر جائے، خود بخود بائنا ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں شادی یہ تصور ہے 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو وہ ہمارے گلے پڑی رہے گی، ایسا نہیں ہے، ایک طلاق دے دیں بس بات ختم، عدت گزر جائے گی، عورت خود بخود بائن، جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس دوران اگر آپ کو عقل آ جائے، اور جلدی آ جاتی ہے، 3 دینے کے بعد آ جاتی ہے تو 1 کے بعد بھی آ سکتی ہے، تو پھر کم از کم واپسی کا حل تو موجود ہوتا ہے، واپسی کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے، پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حرام کاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں آپ کے پاس باقاعدہ شرعی حل موجود ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس میں واپسی کی راہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ عجلت کا، جلد بازی کا، انسانی اس رویے کا جس کو قرآن نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ لیکن یاد رہے دینی امور، دنیاوی امور ایسے ہیں جہاں جلد بازی منع ہے، لیکن کچھ دینی امور ایسے بھی ہیں جہاں جلدی کا حکم بھی دیا گیا ہے، جہاں جلدی کرنی چاہیے۔ ہر جگہ جلد بازی منع نہیں ہے، ہر جگہ جلد بازی معیوب نہیں ہے، ہر جگہ جلد بازی قابل گرفت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے، لیکن جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنی وہاں کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست کا ذکر کیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی، لیکن کرنا نہیں چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو شریعت کے اندر بیان کیا گیا کہ وہاں جلدی کرنی چاہیے۔ قرآن نے خود فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو، وہاں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ ہوا
ہو جاتا ہے، معصوم تو صرف فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، باقی جن کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، تو گناہ ہونا ہوتا ہے، بندے سے ہو جاتا ہے، اس پہ ڈٹے رہنا یہ معیوب ہے۔ وہاں کیا کیا جائے؟ توبہ کرنے میں جلدی کی جائے، رب سے بخشش مانگنے میں جلدی کی جائے، سابقوا الی الخیرات، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیوں کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر ان 6 چیزوں کے لیے جلدی کرنا ہے یا نہیں، اور اگر ان کے علاوہ ہم جلدی کر رہے ہیں تو اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کو جلدی کرنا چاہیے؟ فرمایا اداء الصلاۃ اذا دخل الوقت، مؤذن جب اذان دے اور اذان میں کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جلدی آ جاؤ نماز کی طرف، جلدی آ جاؤ کامیابی کی طرف، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے آنے میں جلدی کرنی چاہیے، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ جلدی ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ یہاں صیغہ ہی جلدی کا استعمال کیا گیا، حیا، جلدی کرو، سستی نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ کیا ہم نماز کے لیے بھی جلدی نکلتے ہیں؟ اب نماز کی تیاری میں جلدی، اسی نماز کے پہلو سے لے لیں، جمعہ کے حوالے سے تو اس سے اگلا لفظ استعمال کیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے، پہلی اذان جو شروع میں دی جاتی ہے تقریباً 12:30 بجے کے قریب، اس اذان کی بات ہو رہی ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، تقریباً میں ادھر مسجد میں 12:50-55 پہ پہنچتا ہوں، دکانیں کھلی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے کروڑوں کما لینے ہیں، یا اسی آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے اتنا کما لینا ہے جو ساری زندگی ختم نہیں ہونا، اور اسی پہ ہمارا گزارا ہے۔ باقی ہفتے کے اندر جو 6.5 دن بنتے ہیں اذان سے پہلے 6 دن ہفتے کے اور آدھا دن یہ، ان میں ہم اتنا نہیں کما سکتے جتنا اس آدھے گھنٹے کے اندر کما کے ہم نے مالدار بن جانا ہے اور اس سے محل تعمیر کر لینے ہیں، اور یہی جو آدھے گھنٹے کے اندر کمایا ہوا ہے قبر میں بھی ہمارے کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے۔ ایسی ہماری سوچ ہو چکی ہے، جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور اس خرید و فروخت کو علماء نے ویسے ہی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ حکم ہے کہ جو اس وقت خرید و فروخت کی جائے اسے واپس کیا جائے، جائز ہی نہیں ہے۔ جہاں سے شریعت ہمیں روکتی ہے وہاں ہم سر دھنتے ہیں، اور جو کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں سے بھاگتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر ہم خود کو سیدھا نہیں کریں گے، شریعت کے دائرے میں نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر پریشانی ہمارے پیچھے پڑی رہیں گی۔ اطمینان قلب کہاں سے ملے گا؟ جو اپنے رب کی نہ مانے، مالک کی نہ مانے، اسے سکون مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ سکون تو رب کی ماننے والوں کو ملتا ہے، اطمینان تو اس کے ذکر میں ہے، اور جب وہ مالک کہہ رہا ہے چھوڑ دو، اس میں تمہارا کوئی بھلا نہیں ہے، ہم پھر بھی اسی کے پیچھے پڑے رہیں تو بھلا ہوگا؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، بس شیطان نے وہاں روک رکھا ہے، بھی گاہک آ رہے ہیں، گاہک آ رہے ہیں۔ آپ معمول بنا لیں گاہک اس وقت نہیں آئیں گے، ان کو پتا ہوگا بھی اس ٹائم دکانیں بند ہیں، نہیں آنا ہم نے۔ بہرحال تو عجلت جو ہے یہ کہاں کرنی ہے؟ جب اذان ہو جائے مسجد میں آنے میں، جمعہ کی اذان ہو جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیاری پہلے سے ہو، مسجد میں پہنچ جائیں۔ یہاں گنے چنے 2-3 بندے ہوتے ہیں جب میں ادھر پہنچتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے ہفتہ بھر تیاری کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ دین کی وہ بنیادی تعلیمات لائی جائیں جن کی مجھے آپ سب کو ضرورت ہے، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ دوسری چیز دفن المیت اذا حضر، جنازہ حاضر ہو گیا، فرمایا اس میں جلدی کی جائے، اب اس میں دفن کے اندر تاخیر نہ کی جائے، اسے فوری طور پر دفنایا جائے۔
تیسرا تزویج البکری اذا ادرکت، بچی جب بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں جلدی کی جائے۔ ہماری آج کل سوچ یہ بن چکی ہے، اچھا جی بی ایس سی کر لے، ایم ایس سی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، اچھے رشتے آ جائیں پھر دیکھی جائے گی۔ اس دوران بچی کی عمر گزر جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتے نہیں ہوتے جی، بچی کی عمر ڈھل گئی ہے، بچی کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جس کام میں جلدی کی ضرورت ہے وہاں جلدی نہیں ہے، لیکن اس جلدی کے اندر بھی ایک چیز کا خیال ضرور رکھا جائے، میں نے پہلے بھی کہا ہمیشہ دینداری کو رشتے کے اندر مقدم رکھیں۔ مالداری، حسب و نسب، خوبصورتی، شریعت نے یہ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے وہ مالداری ہے، خوبصورتی ہے، حسب و نسب ہے، تو تم نے دیندار کو اختیار کرنا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں الٹا معیار ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ بچہ جب بالغ ہو جائے، یہ بات ذہن سے نکال دیں، کچھ کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے شریعت کا یہ حکم ہے اپنی کفالت وہ خود کرے۔ آپ بچے کو شروع سے اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ بالغ ہونے تک وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے؟ ہم یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ ہمارا نظام تعلیم تو ایسا ہی ہے، 16 پڑھ لیں، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اکثر لوگ ایم اے کر کے بھی بے روزگار لگے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے بچوں کے اندر ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور شروع سے ہی ان کو کسی نہ کسی ہنر کی تعلیم دینی ہے کہ جب بالغ ہوں، جیسے ہی بالغ ہوں ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے دنیا، قبر اور حشر کے اندر کسی رسوائی کا سبب نہ بن جائے، کسی ذلت کا سبب نہ بن جائے۔ تو جہاں جلدی کرنی ہے وہاں ہم سالوں سال گزار رہے ہیں۔ عموماً شریعت نے جو عمر بیان کی ہے بچے اور بچی کے بالغ ہونے کی وہ 15 برس ہے، کہ اگر علامتیں نہ بھی پائی جائیں تو جب بچہ 15 برس کا ہو جائے، بچی 15 برس کی ہو جائے، وہ شرعی طور پر بالغ ہیں، ان پر شریعت کے سارے احکام لاگو ہیں۔ وہ نماز کی بھی پابندی کریں، روزے کی بھی پابندی کریں، مالدار ہیں، زکوٰۃ بھی دیں، صاحب ثروت ہیں، حج بھی کریں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی پابندی لازم ہو چکی۔ جہاں جلدی کرنی ہے وہاں جلدی نہیں کر رہے۔ چوتھی چیز قضاء الدین اذا واجب، قرض کا معاملہ، جب قرض ذمہ واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کریں، سستی نہ کریں۔ ایک پیسے کے بدلے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لکھا 700 نمازیں قیامت والے دن دینی پڑیں گی۔ اگر ذمے ایک پیسہ واجب ہے، روپے کی بات نہیں کر رہا، اگر کسی کا ایک پیسہ بھی انسان ساتھ لے گیا قرض کی صورت میں تو 700 نمازیں ایک پیسے کے عوض دینی پڑیں گی۔ اور اگر 1 روپیہ ہی ہوا تو 1 روپیہ نہیں، پہلے ہی ہم فرصت سے گنی چنتی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اکثر تو ایسے ہیں جو عید کے روز تشریف لاتے ہیں، تو وہاں کیا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمایا۔ 5ویں چیز، جب مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کیا جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ آج کل صورتحال بھی کچھ عجیب ہو چکی ہے، بالخصوص مہمانوں کے معاملے میں۔ مہمان کے بارے میں تو اکرام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج کل مہمانوں کو اپنے لیے زحمت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ رحمت بھی ہے، رحمت لے کر بھی آتا ہے، مقدر لے کر بھی آتا ہے، اور رزق کے اندر اضافے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز تعجیل التوبہ اذا اذنب، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کی جائے۔ یہ وہ کام ہے جہاں ہمیں جلدی کرنی ہے، اور جن میں جلدی نہیں کرنی وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہم کہاں جلدی کر رہے ہیں اور کن میں سستی کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اس رویے پر غور و فکر کرنا ہے اور انتخاب کرنا ہے کہ کن دینی امور کے اندر مجھے جلدی کرنی چاہیے دنیاوی امور میں، اور کہاں نہیں کرنی چاہیے، کہاں جلدی سے بچنا ہے، کہاں کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ زندگی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس جلدی کے رویے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔